بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسان ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آئیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے ایک مصر کے بارے میں بتائیں گے۔ یہاں کی تاریخ سے لے کر ثقافت، تہذیب، لوگوں کے رہن سہن تک پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ تو تیار ہو جائیں خوبصورت ملک کی سیر کرنے کے لیے۔ باضابطہ طور پر عرب جمہوریہ مصر ایک بین البراعظمی ملک ہے جو افریقہ کے شمال مشرقی کونے اور ایشیا کے جنوب مغربی کونے تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے شمال میں بحیرہ روم، شمال مشرق میں فلسطین اور اسرائیل کی غزہ کی پٹی ہے، مشرق میں بحیرہ احمر، جنوب میں سوڈان، مغرب میں لیبیا واقع ہے۔ شمال مشرق میں خلیج عقبہ مصر کو اردن اور سعودی عرب سے الگ کرتی ہے۔ قاہرہ مصر کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے، جبکہ سکندریہ دوسرا سب سے بڑا شہر بحیرہ روم کے ساحل پر ایک اہم صنعتی اور سیاحتی مرکز ہے۔ تقریباً 100 ملین باشندوں کے ساتھ مصر دنیا کا 14واں سب سے بڑا آبادی والا ملک ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ مصر کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یہ 6000 سال قبل مسیح سے تہذیب کا گہوارہ سمجھا جاتا ہے۔ قدیم مصر نے تحریر، زراعت، شہر کاری، منظم مذہب اور مرکزی حکومت کی ابتدائی ترقیوں میں سے کچھ کو دیکھا۔ مشہور یادیں جیسے گیزا نیکروپولس اور اس کی عظیم سفنکس، نیز میمفس، تھیبس، کرناک، ویلی آف کنگز کے کھنڈرات اس کی وراثت کی عکاسی کرتے ہیں اور سائنسی اور عوامی دلچسپی کا اہم مرکز بنے ہوئے ہیں۔ مصر کا طویل اور بھرپور ثقافتی ورثہ اس کی قومی شناخت کا ایک لازمی حصہ ہے، جو اس کے منفرد بین البراعظمی مقام کو بیک وقت بحیرہ روم، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقی ہونے کی عکاسی کرتا ہے۔ مصر عیسائیت کا ایک ابتدائی اور اہم مرکز تھا، لیکن 7ویں صدی میں زیادہ تر اسلامائز کیا گیا تھا اور ایک اہم عیسائی اقلیت کے ساتھ بنیادی طور پر سنی مسلم ملک بنا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی فتح تک مصری دیہی زندگی میں زبردست تسلسل نمایاں تھا۔ یکے بعد دیگرے حکمرانوں گروہوں کی متضاد نسلی نوعیت اور مصر کے بڑے شہری مراکز کی کائناتی نوعیت کے باوجود دیہی زرعی عوام کی زبان اور ثقافت، جن کی زندگیوں کو بڑی حد تک دریائے نیل کے سالانہ عروج و زوال سے ماپا جاتا ہے، اس کے سالانہ سیلاب کے ساتھ صدیوں میں صرف معمولی تبدیلی آئی تھی۔ فتوحات کے بعد شہری اور دیہائی ثقافت دونوں نے عرب ثقافت کے عناصر کو اپنانا شروع کیا اور آخر کار عربی زبان نے مصری زبان کی جگہ لے لی۔ جدید مصر 1922 میں برطانیہ سے آزاد ہوا تھا۔ 1958 سے 1961 تک مصر متحدہ عرب جمہوریہ کے طور پر شام کے ساتھ متحد تھا۔ دریائے نیل کے بغیر تمام مصر صحرا ہو جائے گا۔ پورے مصر میں ہر سال تقریباً 1 انچ 2.5 سینٹی میٹر بارش ہوتی ہے، لیکن ہر موسم گرما میں ایتھوپیا کے جنوب میں اپنے منبع پر بارشوں کی وجہ سے دریا بڑھتا ہے۔ سیلاب دریا کی وادیوں کو ڈھانپ لیتا ہے، جس سے درختوں، پودوں اور فصلوں کو اگانے کے لیے پانی درکار ہوتا ہے۔ مصر کو اکثر 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جنوب میں بالائی مصر اور شمال میں زیریں مصر۔ ان حصوں کا نام اسی لیے رکھا گیا ہے کیونکہ دریائے نیل جنوب سے شمال کی طرف بہتا ہے۔ یہ دریا بحیرہ روم میں گرتا ہے۔ مصر دریائے نیل کے لیے سب سے زیادہ مشہور ہے، جسے دنیا کا سب سے طویل دریا اور ملک کی زندگی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ وادی نیل اور ڈیلٹا کے علاوہ مصر کا بیشتر حصہ صحرا پر مشتمل ہے۔ مصر کا مغربی صحرا صحارا کا مشرقی حصہ ہے، جو بحیرہ اوقیانوس سے بحیرہ احمر تک پھیلا ہوا ہے۔ عرب دنیا میں سب سے زیادہ مسلم آبادی مصر میں ہے۔ تقریباً 90% مصری مسلمان ہیں۔ تقریباً 10% مصری قبطی ہیں، جو عیسائی مذہب کی قدیم شاخوں میں سے ایک ہے۔ مصر گیزا کے عظیم اہرام کے لیے جانا جاتا ہے، جو اب تک تعمیر کیے گئے سب سے بڑے شاہی مقبرے ہیں۔ گیزا سطح مرتفع پر ایک قدیم مصری پتھر کی یادگار، جس میں شیر کا جسم اور ایک انسانی سر ہے۔ مصر کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے
اس سے مصر کے وسائل پر دباؤ پڑتا ہے۔ ملک کے بڑے حصے مشرقی صحارا کے کم آبادی والے صحرائی علاقوں سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ ملک کی مرکزی آبادی وادی نیل کے میدانی علاقوں، نیل ڈیلٹا، بحیرہ روم کے ساحلوں اور بحیرہ احمر کے شمالی ساحلی علاقوں پر مرکوز ہے۔ ایک اندازے کے مطابق مصر کا صرف 6 سے 7 فیصد علاقہ آباد ہے۔ مصر مختلف قسم کے جانوروں اور پودوں کا گھر ہے، جن میں گیدڑ، غزال، مگرمچھ اور کوبرا شامل ہیں۔ مصر کی جنگلی حیات کو دیکھنے کے لیے بہترین مقامات اس کے 20 سے زیادہ محفوظ علاقوں میں ہیں، جن میں نخلستان، صحرا، پہاڑ، ساحلی علاقے، دریا کے جزیرے اور گیلی زمینیں شامل ہیں۔ مصری ہمیشہ قدرتی دنیا کے قریب رہے ہیں۔ قدیم مصریوں نے ہاتھی، کوہلے اور چیتا جیسے بڑے جانوروں کی پینٹنگز اور نقش و نگار چھوڑے تھے۔ یہ جانور کسی زمانے میں مصر میں عام تھے، لیکن شکار اور رہائش کے نقصان کی وجہ سے اب یہ ناپید یا نایاب ہو چکے ہیں۔ مصر کے قدرتی وسائل پیٹرولیم، قدرتی گیس، لوہا، فاسفیٹس، مینگنیز، چونا پتھر، جپسم، ٹیلک، لیڈ اور زنک ہیں۔ زرعی مصنوعات کپاس، چاول، مکئی، گندم، پھلیاں، پھل، سبزیاں، گائے، بھینس، بھیڑ، بکریاں وغیرہ ہیں۔ صنعتیں ٹیکسٹائل، فوڈ پروسیسنگ، سیاحت، کیمیکل، ہائیڈرو کاربن، تعمیرات، سیمنٹ، دھاتیں وغیرہ ہیں۔ قدیم یونانی مورخ نے مصر کو نیل کا تحفہ کہا ہے۔ در حقیقت ملک کی بھرپور زرعی پیداواری صلاحیت یہ خطے کی بڑی خوراک پیدا کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ اس نے طویل عرصے سے زمین پر کام کرنے کے لیے وقف ایک بڑی دیہی آبادی کی حمایت کی ہے۔ تاہم موجودہ مصر زیادہ تر شہری ہے۔ دارالحکومت قاہرہ ہے، دنیا کی سب سے بڑی شہری آبادی میں سے ایک ہے، اور مینوفیکچرنگ اور تجارت نے قومی معیشت کے سب سے بڑے شعبوں کے طور پر زراعت کو تیزی سے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ سیاحت نے روایتی طور پر غیر ملکی زر مبادلہ کا ایک بہت بڑا حصہ فراہم کیا ہے، لیکن یہ صنعت خطے میں سیاسی اور شہری بد امنی کے اتار و چڑھاؤ کا شکار رہی ہے۔ طبعی طور پر مصر کو عام طور پر 4 بڑے خطوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: وادی نیل اور ڈیلٹا، مشرقی صحرا، مغربی صحرا اور جزیرہ نما سینائی۔ ڈیلٹا کی تقریباً نصف آبادی کسان ہے، یا تو چھوٹے زمیندار یا مزدور ہیں، زمین کی پیداوار پر زندگی بسر کرتے ہیں، باقی قصبوں یا شہروں میں رہتے ہیں، جن میں سے سب سے بڑا قاہرہ ہے۔ قاہرہ سے اسوان گورنیٹ تک وادی کے باشندے صعیدی ڈیلٹا کے لوگوں سے زیادہ قدامت پسند ہیں۔ کچھ علاقوں میں خواتین اب بھی بغیر نقاب کے عوام میں نظر نہیں آتی۔ خاندانی عزت بہت اہمیت کی حامل ہے، اور انتقام گروپوں کے درمیان تنازعات کو حل کرنے کا ایک قبول شدہ غیر قانونی ہونے کے باوجود ذریعہ ہے۔ ہائی ڈیم کی تعمیر تک اسوان گورنیٹ وادی کے غریب ترین علاقوں میں سے ایک تھا اور بیرونی اثرات سے سب سے دور تھا۔ اس کے بعد اسے معاشی خوشحالی میں اضافہ ہوا۔ مشرقی صحرا کی اکثریتی آبادی ساحل کے ساتھ واقع چند قصبوں اور بستیوں میں رہتی ہے، جن میں سب سے بڑا راس غریب ہے۔ خانہ بدوش آبادی کے لیے کوئی درست اعداد و شمار دستیاب نہیں ہے، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ یہ خطے کی کل آبادی کا تقریباً 8واں حصہ ہے۔ ان کا تعلق مختلف قبائلی گروہوں سے ہے، جن میں سب سے اہم حصہ ہے شمال سے جنوب تک ہوئیت، معازہ، عبادہ اور بشارین۔ چراگاہ اور پانی کی زیادہ دستیابی کی وجہ سے مغربی صحرا کے مقابلے مشرقی صحرا میں زیادہ حقیقی خانہ بدوش ہیں۔ وہ یا تو بکریوں، بھیڑیوں یا اونٹوں کو چروا کر یا تجارت کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کو، فیملی کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔